الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. عادلانہ زندگی. میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے کیونکہ ایک ہی مفہوم اس کے اندر ہے میں نے پڑھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، چاہے وہ فیصلہ اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، غیر مسلموں اور مجرموں کا معاملہ کیوں نہ ہو، ان کی تائید میں کیوں نہ آتا ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. دیکھیے انصاف کا لفظ قرآن کریم میں جب آتا ہے، عدل کا لفظ، انصاف کا لفظ، تو دین کی جو سیاسی تعبیر کرتے ہیں، دین کو ایک سیاسی رنگ میں جو لوگ پیش کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں فوری یہ بات کلک ہو جاتی ہے کہ اسلامی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک عدل کا نظام یا انصاف کا نظام قائم کیا نہیں جا سکتا. یہ غلط تصور ہے، یہ کوئی سیاسی آیت نہیں ہے. میری اور آپ کی انفرادی زندگی سے متعلق یہ آیتیں ہیں کہ میرے اور آپ کی انفرادی اور پرسنل لائف میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، دوست و احباب کے مسائل، ایسے جھگڑے آتے ہیں کہ جھگڑوں کے فیصلے لے کر جس شخص کے پاس لایا جاتا ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ شخص مجھے بڑا سمجھ کے آیا ہے نا میرے پاس فیصلے کے لیے، تو وہ بجائے انصاف کو مد نظر رکھنے کے، بجائے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنے کے، وہ چہروں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، چہروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. چہرہ مالدار کا ہے تو فیصلہ الگ، چہرہ غریب کا ہے تو اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی ہے. چوری کا اگر الزام میں پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. مالدار کے ساتھ معاملہ الگ، فقیر کے ساتھ معاملہ الگ، کالے کے ساتھ الگ، گورے کے ساتھ الگ. اپنا خاندان کا ہے، اپنے دوستوں میں شمار ہونے والا ہے، سپورٹنگ کے لیے پورے دوست جمع ہو جائیں گے، پورے رشتہ دار جمع ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی خصلت تھی جو امت مسلمہ میں آ چکی ہے. آخری دور کے اندر یہودی اسی خصلت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ چہروں کو دیکھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. قرآن نے کہا ایسا مت کرو کہ وہ فیصلہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. ایسا انداز ہے قرآن کا، دیکھیے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. انصاف کو مد نظر رکھو، غیر مسلموں، مشرکوں اور یہودیوں کی تائید میں وہ معاملہ کیوں نہ جاتا ہو، انصاف کو مد نظر رکھو، عدل کو قائم کرو، اور عدل ہی ہے تقوی کی نشانی. دیکھیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو، جس انسان کے ساتھ ہمارا سامنا ہو، ہم اس انسان کو کے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھیں.
یہ نہیں کہ وہ انسان کا معاملہ ہے، وہ فقیر کا معاملہ ہے، وہ غریب کا معاملہ ہے، یہ نہیں، یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ملاحظہ ہو، برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا، وہ فوجی کیمپس کے اندر، ملٹری کیمپس کے اندر وہ معمولی سادے سیدھے لباس سے داخل ہو گیا۔ جو ہی کیمپس میں داخل ہوا، ملٹری کیمپس میں، فوجی افسر نے کہا، رہے کون ہو تم، کہاں داخل ہو گئے؟ چلو فوری اس نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ میری طرح فوجی افسر ہو؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا۔ کہا کپتان ہو؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا۔ کہا کرنل ہو؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا۔ کہا جنرل ہو؟ نہیں، اس سے بھی بڑا۔ کہا بادشاہ ہو؟ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ تو فوجی افسر فوراً اپنا ریوالور نکالا اور بادشاہ کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ مجھے شوٹ کر دو، مجھے اڑا دو، میں نے اپنے آقا کو نہیں پہچانا، میں نے اپنے بادشاہ کو نہیں پہچانا، میری سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ لو ریوالور لو، اس کے ذریعے سے مجھے اڑا دو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس انسان کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کسی بھی انسان کا سامنا ہو تم سے، تو اس انسان کو تم بادشاہ کا مقام دو، اس کو بادشاہ سمجھو۔ اگر بادشاہ سمجھو گے تو تمہارے اندر آخر میں جو کیفیت پیدا ہوئی کہ تم بادشاہ ہو، یہ لو ریوالور سے اڑاؤ، یہ کیفیت تمہاری فقیر کو دیکھنے کی بنیاد پر بھی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے آپ اس بات کو، اس واقعے کو سادے معنی میں مت لیجئے، یہ حدیث کی عکاسی ہے، حدیث قدسی میں الفاظ ہیں اللہ کے۔ خود اللہ فرماتا ہے، میں فقیر تھا، میں بھوکا تھا، تو نے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑے نہیں تھے، تو نے کپڑے مجھے نہیں پہنائے۔ بندہ کہے گا، اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا، میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، فلاں ننگا شخص تیرے پاس آیا تھا، تو اس کو کھلایا پلایا پہنایا ہوتا، وہاں تو میری مدد کو پاتا۔ دیکھیں بندوں کے معاملے کو اللہ نے اس حدیث کے اندر اپنا معاملہ بتلایا ہے، اپنا معاملہ بتلایا۔ تو جب آدمی اپنے جیسے انسانوں کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھے گا تو آخری درجے میں اس کے ساتھ معاملہ بادشاہ جیسا معاملہ ہوگا اور انصاف کی بنیاد پر وہ قائم رہے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر کچھ ہے اور آپ کو عادلانہ زندگی کو اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کو مد نظر رکھا جائے، یہی تقوی والوں کی نشانی بتلائی گئی۔ آگے چلیے سورہ مائدہ، استحکام دین۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ اس آیت کو تقریباً ہم اور آپ یاد کیے ہوئے ہیں یا بار بار تقریروں میں سننے کو آتی ہیں۔ کیا مطلب ہے ان آیتوں کا؟ دیکھیں پیارے نبی پیغمبر انقلاب ہیں، پیغمبر انقلاب سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کے ساتھ قوموں کا جو رویہ ہوتا تھا وہ بڑا بھیانک رویہ ہوتا تھا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جائے، ایک بہترین خوبصورت ایک علاقہ بنایا جاتا، فوراً طوفان کے ذریعے سے وہ علاقہ تباہ اور برباد ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی پیغمبروں کے ساتھ قوموں کا معاملہ ہوتا تھا کہ قوم کے پیغمبر مخلص بن کے قوم کے پاس آتے تو قوم ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک کرتی، اور کتابیں جو پیغمبر کو دی جاتی وہ کتاب پیغمبر کے زمانے کی حد تک محفوظ رہتی،
اس کے بعد والی نسل اس کے اندر تحریف، چینجز اور تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لیجیے، انجیل وہ جو لے کے آئے محفوظ تھی ان کے دور میں، مگر جو ہی ایک نسل طویل مدت نہیں بلکہ ایک مختصر سی مدت گزری تو اس کو تبدیل کر دیا قوم کے علماء نے، قوم کے لوگوں نے۔ ایک شخص بادشاہ عیسائیت میں آ جاتا، اس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا ہوتا، تب وہ کتاب بدل چکی ہوتی۔ یہ معاملہ قرآن سے پہلے اور پیارے نبی سے پہلے کا معاملہ تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آخری کتاب جو قرآن بھیجی جائے گی وہ قیامت تک کے لیے ابدی کتاب اور پیغمبر کے بدل کے طور پر اور ایک زندہ کتاب کے طور پر اس کو باقی رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی 2 لاکھ صحابہ کرام کی ٹیم پیارے نبی کو عطا فرمایا، جو پیارے نبی سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنی بڑی ٹیم نہیں ملی۔ اور دوسری بات یہ کہ باقاعدہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلافت راشدہ کا یہ دور بھی اسی لیے باقی رکھا تاکہ حکومتوں کی سطح پر قرآن کریم کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ یہ ابدی کتاب کے طور پر ایک زندہ معجزے کے طور پر اس کو باقی رکھنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی معاملے کو سامنے رکھ کے کہتا ہے، دیکھو کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، ابھی تک پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا ان کی کتاب کے ساتھ کہ اصلی شکل میں، اصلی صورت میں کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہوتی تھی، اب وہ معاملہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفار و مشرکین، دشمنان اسلام اب مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں، اس سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ ابھی تک انسانوں کا ڈر تھا کہ انسان بدل دیں گے آسمانی کتاب کو، انسان دین و شریعت کو بدل دیں گے، یہ خدشہ اب تک تھا، اب یہ خوف نہیں ہے، اب صرف خوف اس بات کا ہے کہ تم کو جو فریڈم دیا گیا ہے اور ایک طرف کتاب جو دی گئی ہے، اب یہ آزادی کا استعمال کرتے ہوئے تم کس قدر دین کے معاملے میں سیریس بنو گے، اب معاملہ اور مسئلہ اس بات کا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں چینجز پیدا ہوں گے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وَخْشَوْن، کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہو یا من مانی زندگی اگلی قوموں کی طرح تم گزارتے ہو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو اللہ نے ایک مستحکم دین کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب تحفظ سنت یا تحفظ شریعت کے کانفرنس چلانے کی ضرورت نہیں، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس صاف اور شفاف دین کو لے کر، اس پیارے کلام مجید کو لے کر جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس قرآن کو لے کر تم کتنا سیریس ہوتے ہو، کتنا سنجیدہ ہوتے ہو، اللہ کی معرفت کو لے کر، جنت اور جہنم کو لے کر اور دین کے معاملے کو لے کر تم کتنا سیریس ہوتے ہو، سنجیدہ ہوتے ہو، اب مسئلہ اس کا ہے۔ تو ہم ان آیتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ دنیاوی امور کے اندر جس قدر ہم سنجیدہ ہیں، کیا آخرت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کیا اسی قدر سنجیدہ ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے، جنت کی قیمت۔ 7واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، ضرور ہم یہاں سے جانے کے بعد ترجمہ ضرور پڑھیں۔ 7واں جز جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر صالح افراد کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ صالح افراد کون ہیں، کہ قرآن کریم کو انہوں نے سنا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو درباری تھے پاسٹر عیسائی، ان صالح افراد کی طرف یہ اشارہ ہے کہ 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ مریم سورہ نمبر 19
اور اسی طریقے سے سورہ قاف سورہ نمبر 50، یہ 3 سورے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نجاشی بادشاہ اور عیسائی جو پاسٹر تھے انہوں نے سنا. اور یہ واقعہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں پس منظر، کہ جب صحابہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو قرآن کریم کو سن کر زار و قطار رونے لگے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا جو پیارے نبی پر نازل ہوا ہے، تفیض من الدمع، زار و قطار آنسو بہنے لگے، مما عرفوا من الحق، قرآن کہتا ہے کہ آنسو زار و قطار نکلنے کی وجہ یہ کہ انہیں عرفان حق حاصل ہو چکا تھا، یعنی رب کی معرفت، ریالائزیشن آف اللہ انہیں حاصل ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ان کا دل پگھل چکا تھا، اللہ کی عظمتوں سے ان کی شخصیت متاثر ہو چکی تھی. جب دل اور دماغ انسان کا متاثر ہو جاتا ہے تو فوری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پہ اب ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمیں گواہی دینے والوں میں تو لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا پڑی ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد بھی ہم اس پر ایمان نہ لائیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ صالحین کے ساتھ ہمارا شمار فرما دیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اب اللہ تعالیٰ جنت کی قیمت کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں ثواب کے طور پر دیا جنت کو، بما قالوا، ان کے قول کی وجہ سے. ربنا آمنا جو انہوں نے کہا اس قول کی وجہ سے جنت انہیں دی گئی. لیکن آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان آیات کو ہم مد نظر رکھیں اور اس کو آئینہ بنا کر اپنا چہرہ دیکھیں. بڑی عظیم الشان یہ آیت ہے. لیکن 2 باتیں ہیں اس آیت کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ رب کی پہچان جس کو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے ذریعے سے، اس کی قدرتوں کے ذریعے سے، جب اللہ کی پہچان کسی شخص کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کی شخصیت پھٹنے لگتی ہے. اس کی شخصیت کے اندر اللہ کی عظمت جب اتر جاتی ہے تو وہ عظمت اللہ کی پک پک کر وہ لاوے کی طرح پھٹنے لگتی ہے. دیکھیے کہیں بھی آگ کا لکوڈ کی شکل میں جو آگ کا لاوا زمین کے نیچے بہ رہا ہے، سونامی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کا لاوا سمندر کے اندر سے پھٹ پڑا. کیونکہ آگ کا لاوا کب پھٹ پڑتا ہے؟ جب پک پک کر گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ایک مومن بندے کی مثال بھی ایسے ہی ہے. جب اللہ کی عظمتوں سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرتوں سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کا، اس کے دل و دماغ کا حصہ اللہ کی بڑائی میں آ جاتا ہے تو بے ساختہ اس کی شخصیت پھٹ جاتی ہے. تب وہ کہتا ہے ربنا آمنا، اے اللہ اب کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. ہم اور آپ جو کلمہ پڑھے ہیں اللہ کی پہچان کے بغیر ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اور جس کلمے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پہچان ہوئی تو لاوا پھٹ پڑا محبت الہی کا، اور زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ کیفیت والا کلمہ ہمارا نہیں ہے. ہاں ہمارا کلمہ بددعاؤں کے جیسا ہے. عرب کے دیہاتیوں کا ذکر ہے سورہ حجرات کے اندر کہ انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا. بددعاؤں نے کہا، عرب کے دیہاتیوں نے کہا کہ اے پیغمبر ہم مومن ہیں. قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان سے ہم نے پڑھ لیا ہے. اللہ کی محبت دل میں پیوستہ نہیں ہوئی ہے. دل میں پیوستہ ہو جائے اللہ کی محبت تو تب آدمی مومن بنتا ہے.
دیکھیے کیسا واقعہ ہے یہ. عرفان حق کا جو معاملہ ہے, اللہ کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے جاننا ایک ہے, ماننا ایک ہے, پہچاننا الگ ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, پہچان نہیں ہے. دیکھیے جاننا اور ماننا, اس کی ایک مثال, کسی چورستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, حادثہ ہوا. آپ دیکھیں گے کافی پبلک بھیڑ جمع ہے, بڑا بھیانک حادثہ, لوگ کافی جمع ہے, بھیڑ جمع ہے. جتنے لوگ جمع ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا, حادثہ ہوا, اور وہاں خون گرا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حادثہ واقعی ہوا ہے. مانتے بھی ہیں لوگ, خون گرنے کی وجہ سے مانتے بھی ہیں حادثے کو. جاننے والی بھیڑ کھڑی ہے اور اس حادثے کو ماننے والی بھی بھیڑ کھڑی ہے, مگر انہی میں سے ایک شخص ہوتا ہے, انہی میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے, اس لاش کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے, فوراً موبائل نکالتا ہے, 108 کو فون لگاتا ہے, 100 کو فون لگاتا ہے, پولیس کو بلاتا ہے, ایمبولینس کو بلاتا ہے, اور ہسپتال میں اس کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے, اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے, اور جتنا بھی خرچ ہو اس کے لیے اپنے جیب سے پیسہ دیتا ہے. یہ شخص ہے پہچاننے والا. پہچاننے والا, جاننے والے وہاں ہیں, بے دم ہیں, بے دم ہیں, اور ماننے والے بھی وہاں کھڑے ہیں, بے حس ہیں. مگر پہچاننے والے شخص کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے, پہچاننے والے شخص کے دل اس لاش سے جڑ جاتا ہے, سینے سے لگا لیتا ہے. پہچاننے والے کے اندر خرچ کرنے کا حقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہچاننے والا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں. پہچان ہوگی تو جاننا صحیح رہے گا, ماننا یقین کے درجے میں مانیں گے. پہچان ہی صحیح نہ ہو تو جاننے اور ماننے سے کچھ بھی احساس پیدا نہیں ہوگا. اگر پہچان ہوتی اللہ کی قسم, تراویح کے بعد ہماری کیفیت بدل جاتی. پہچان نہیں ہے اللہ کی ہمارے اندر. پہچان جب ہوتی ہے تو آدمی عظمتیں اور اللہ کی قدرتوں کی پہچان اس کے دل میں جب آ جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو زار و خطار لاوے کی طرح پھٹ پڑتے ہیں, اس کی شخصیت پھٹنے لگتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. انہی صالح افراد کا ان آیتوں میں ذکر ہے کہ رب کی پہچان ہوئی تو کہا ربنا آمنا, ہم اب رب پر ایمان لاتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین, اب تک جو بنا بنایا ہمارا دین تھا, اس بنے بنائے ڈھانچے کو ہم توڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. کنڈیشننگ کو توڑ کر ڈی کنڈیشننگ کے لیے ہم تیار ہیں. اپنے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ کر ہم ربانی دین کو, اصلی دین جو قرآن میں ہے اور سنت میں ہے, اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, یہ ہماری زبان کی بات نہیں ہے جیسے ہم اللہ کو بس الفاظ کے ذریعے سے یاد کر لیتے ہیں. نہیں, فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, لکھ لے اللہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں, یعنی ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ دین اسلام کے گواہ بن کے آ جاتے ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. اس کے بعد دیکھیں ان کی کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں الفاظ کی شکل میں. کیفیتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی امیدوں اور اپنی تمناؤں اور اپنی لائف اسٹائل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صالحین کے اسٹائل کو اپنائیں گے, نیکوکار لوگوں کے اسٹائل کو اپنائیں گے. وہ نیکوکار لوگوں کا اسٹائل کیا ہے؟ وہ جنتی لوگ ہیں. جنتی اسٹائل کو ہم دنیا ہی میں اپنانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جنت کا معاملہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ موت کے بعد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جنت کو جانے کی تیاری ہم کو اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر کسی شخص کو آئی کمپنی کے اندر اگر جوائن ہونا ہے تو کیا ایسے ہی اپنی پرسنالٹی بنائے بغیر کیا جوائن ہو جائے گا؟ کسی انجینئر کالج کے اندر اگر جوائن ہونا ہے تو کیا مجھ جیسا انسان اسی بھیس میں رہ کر یا اسی کوالٹی میں رہ کر کیا جوائن اور ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا. مجھے اس کے مطابق اپنی شخصیت کو بنانا ہوگا, اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, تبھی جا کے اس کمپنی میں مجھے داخلہ ملے گا. ایسے ہی جنت کا معاملہ ہے کہ جنت میں داخلہ ایسے ہی ایرے غیرے نہ تو خیرے نہیں ملے گا. جنت کی پرسنالٹی موت سے پہلے ہمیں بنانی ہوگی. جنت کی شکل و صورت,
जन्नत की सीरत और जन्नत की पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी मुझे और आपको मौत से पहले बनानी होगी। वही बात ये लोग करते हैं कि हम अब तक की जो हमारी पर्सनालिटी थी, जो स्टाइल था, उसको हम पैरों के नीचे कुचल कर नेकोकार और सालिहीन की जो कॉलोनी जन्नत है, उस कॉलोनी के मुताबिक अपने आप को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। हम उसके लायक अपने आप को बनाने के लिए तैयार हैं। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो उन्होंने कलिमा पढ़ा था, ये हम जैसे सिर्फ अल्फाज नहीं थे। अल्लाह ताला की पहचान के बगैर जो अल्फाज हम निकालते हैं, जो कलिमात हम पढ़ते हैं, जिसका कोई असर नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, अल्लाह के नजदीक उस एक कलिमे की बड़ी कीमत है जो दिल के दर्द के तौर पर निकलता है, जो अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ दिल में इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि वो आंखों की शक्ल में आंसू बन के ब्लास्ट होता है। तब जाके जन्नत की कीमत मिलती है, तब जाके वो कलिमात, वो दुआएं, वो नमाज, वो आमाल हमारे कबूल किए जाते हैं, और तभी जाके जन्नत की कीमत का हक अदा हो सकता है। देखिए, पहचान के तौर, पहचान बीवी बच्चों के साथ हमारा मामला देखिए कुर्बानी की सतह पर होता है। कुर्बानी की सतह पर क्यों होता है? इसलिए कि बीवी बच्चों की पहचान हमें है, इसलिए हम आखिरी हद तक कोशिश करता है, बाप बीवी बच्चों की खातिर मेहनत करता है, कोशिश करता है, मगर यही पहचान अल्लाह से हमारी नहीं है। इस वजह से दीनी एक्टिविटीज के अंदर, दीनी मामलात के अंदर हमारे अंदर कोई सिंसियरिटी नहीं है और सिंसियर नहीं है हम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला की पहचान का उसूल बताया है कि कैसे रब की पहचान होगी। हवारीयीन ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, शागिर्द थे, उन्होंने मुतालबा किया ईसा अलैहिस्सलाम से कि आसमान से दस्तरखान उतरे। उन्होंने फरमाइश की कि ऐ ईसा, आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि आसमान से वो दस्तरखान उतारे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें ये सुनाया। देखो, अल्लाह ताला ये जवाब देता है, अगर तुम आसमान से दस्तरखान उतरने के बावजूद भी कुफ्र की राह इख्तियार करोगे तो दुनिया के अंदर ऐसा अजाब तुम्हें अल्लाह देगा कि किसी आलमीन में किसी को ऐसा अजाब नहीं देगा। देखिए, इस आयत में यह बतलाया गया है कि आसमान से दस्तरखान का उतरना जितना ताज्जुब तुम्हें लगता है, उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब ये दरख्त से ऑक्सीजन जो मिलता है उस पर होना चाहिए। जमीन से कुव्वते कशिश की बुनियाद पर हम सारे एक्टिविटीज अंजाम देते हैं, उस पर होना चाहिए। और जमीन जो खेतियां उगाती है, मुख्तलिफ किस्म के अनाज निकालती है, उसके जरिए से भी हमें आसमान से दस्तरखान उतरने से कहीं ज्यादा मिराकल और मौजिजा हमें ये कायनात की तरह, कायनात से मिलने वाले रिस्क के जरिए से होना चाहिए। देखिए, हम और आप असा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा फेंका जाता है तो सांप की शक्ल इख्तियार हो जाती है, हमें ताज्जुब लगता है। उससे ज्यादा ताज्जुब हमें वो ट्रेन होना चाहिए कि एक इंजन होती है और सारे डब्बों को खींच के ले जाती है। ये भी अल्लाह के मौजूजे से कम नहीं है। परिंदा जो उड़ता है, फ्लाइट, फजा के अंदर फ्लाइट जो उड़ता है, हमें उस पर ताज्जुब होता है। उससे ज्यादा ताज्जुब उस परिंदे पर होना चाहिए जो फजा में उड़ता है। कुरान कहता है, अवलम यरो इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिद मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। कौन है जो परिंदे को थामे हुए नीचे गिरने नहीं देता? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबी रसूल कहते हैं कि परिंदा जब उड़ता उसके जरिए से भी प्यारे नबी हमें रब की मारिफत सिखलाते। तो ये कायनात, सारी की सारी कायनात डिवाइन एग्जीबिशन है, हकीकत में डिवाइन एग्जीबिशन। देखिए, एक महीने का हैदराबाद में एग्जीबिशन लगता है, उसके अंदर हर किस्म का आइटम हमें मिलता है। उसमें कश्मीरी हलवा भी मिलता है और कई जगह के मुख्तलिफ कंपनियों के चीजें वहां मिलती हैं। तो ऐसे ही ये कायनात भी अल्लाह का एग्जीबिशन है। यहाँ पहाड़ का एक अजीब व गरीब आइटम है, यहाँ दरिया और समंदर का अजीब व गरीब आइटम है, यहाँ दरख्तों की शक्ल में ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियां कायम की गई हैं, यहाँ परिंदों की शक्ल में अल्लाह की कारीगरी को दिखाया जाता है, यहाँ स्टार्स की शक्ल में
हेल जहन्नम का तजर्बा और एक्सपीरियंस इससे जरिए से होना चाहिए। प्लानेट से यहाँ उसके जरिए से भी जहन्नम का तजुर्बा होना चाहिए। और ये जमीन जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत में जो चीजें मिलेंगी वो चीजें इस जमीन पर रखा है, मगर ये दुनिया की चीजें इब्तिदाई जायके की हैं और जन्नत इंतहाई जायके का नाम है। तो ये एक डिवाइन एग्जीबिशन है। इसी कायनात में रहकर हम इस कायनात के अंदर जो चीजें हैं उन चीजों को लेके सोचेंगे। और कुरान करीम आप देखेंगे तो अल्फाज में कुरान करीम जो बताता है वही डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर प्रैक्टिकल में ये यूनिवर्स में हमें दिखाई देता है। कुरान अलग, ये यूनिवर्स अलग नहीं है। कुरान और ये यूनिवर्स एक ही है। फर्क इतना है कि कुरान अल्फाज में जो बात करता है वर्ड्स में, वही डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर, उसी के मुजाहरे के तौर पर ये कायनात में हमें दिखाई देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन मुझे और आपको दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान को इर्फ के ज़रिए से इरफान हक़, रब की मारिफत और रब की पहचान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।